رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قافلے لٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں، قافلے لٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں، کیا لوٹنے والوں نے کبھی عزم سفر لوٹا؟ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں و بہنوں، سیرت امام اہل الحدیث کانفرنس کے سٹیج سے دنیا کو ایسی صورت اور ایسی سیرت کا تعارف کروایا جا رہا ہے جس کو اپنا کر کے منزل کی طرف بڑھنے والے ایک بار نہیں ہزاروں بار بھی روکے گئے، ٹوکے گئے، مگر دنیا کے یہ سارے رویے اور ان کی رکاوٹیں اس انسان کو رحمان کی جنتوں سے کبھی دور نہیں کر سکے جو اللہ نے مسلمان کی منزل رکھی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم ایسی ہستی کے حقوق کو پڑھنے لگے ہیں کہ جن سے رب نے اس دنیا میں بڑی ہستی کوئی نہیں بنائی۔ حقوق کو جان لینا، جان کر کے مان لینا ایک اور پہلو ہے، جان کر کے مان کر کے پھر پورے مان تران سے اس کے اوپر اس جہان میں اپنی جان کو لٹا دینا اور دل و جان سے ان کو ادا کرنا، یہ نصیب والوں اور مقدر والوں کے نصیبے میں ہوتا ہے۔ حضرات، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ وہ اپنی امت کی درد میں گزارا ہے اور اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے گزارا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ محبوب کے ذمے فریضہ تھا اور آپ نے اس فریضے کو کتنی تندہی سے، محنت سے، مشقت سے، کاوش سے، شب و روز کو ایک کر کے اس فرض کو جس طریقے سے نبھایا، ویسے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ پھر ہم محبوب کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو بھی نبھائیں۔ دنیا میں خیر خواہی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس کی امت کو ضرورت تھی اور آپ نے اس میں رہنمائی نہ کی ہو اور وہ حق پورا نہ کی ہو۔ آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے پیش کرنی پڑی تو آپ نے کی، اور اپنے جان نثار ساتھیوں کو قربان کرنا پڑا تو کیا، مگر آپ نے کبھی امت کے حق میں کمی نہیں کی۔ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ لوگوں کی مار دھاڑ کے باوجود، گالیوں کی بوچھاڑ کے باوجود سارا دن امت کے لیے محنت اور تڑپ اور طلب، اور جب رات ہوتی ہے تو مصلے پہ سوار، دنیا سو رہی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے اندھیرے میں اپنے اعتکاف جتنی جگہ والے گھر اور حجرے میں
اپنی اہلیہ سے سائڈ پہ ہو کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سیدہ سمجھتی ہیں کہ محبوب آج میرے ساتھ نہیں، اٹھ کے کہیں چلے گئے۔ رات کے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہیں تو ہاتھ میرے محبوب کے قدموں میں پڑتے ہیں اور آپ سجدے میں ہیں، اور سینے سے ہنڈیا کے پکنے اور ابلنے کی طرح گڑگڑاہٹ کی آواز ہے۔ محبوب رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ جس ہستی نے اور جس محبوب نے دن کی روشنیوں میں اور رات کے اندھیروں میں اپنی امت کی اتنی فکر کی ہو، اس امت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے حقوق کو پہلے جانے اور پھر دل سے مانے، زبان سے لوگوں کو دعوت دے اور پھر اپنے وجود سے عمل پیش کرے، تاکہ جب محبوب کے سامنے ہوں تو کہیں یہ انگلی نہ اٹھے کہ ہے تو میرا امتی لیکن اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، درجنوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جب کوئی حال پوچھتا ہے اگر بچے اچھے ہوں تو اس کی رونق، اس کا چہرہ، اس کا بڑھاپا بھی جوانی سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے فرض نبھائے ہیں، میرے بچوں نے بھی میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن اگر بچوں سے تنگ ہو اور وہ اچھے نہ ہوں تو پھر اس کا شکوے کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ نہ کرے کہ محبوب کہیں کل قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ جس قرآن کے لیے میں نے ماریں کھائی تھی، تیرے جس حکم کے لیے، پیغام کے لیے میں نے اوجڑیاں رکھوائی تھی، شیب ابی طالب کی جیلیں کاٹی تھی، اللہ میں نے اپنے دوستوں کو، یاروں کو اور اصحاب کو کوئلوں پہ لٹوایا اور مالک سولیوں پہ چڑھوایا تھا، اور میں نے طائف میں روڑے اور پتھر کھا کے اپنے بدن الطف کو لو لوہان کروایا تھا، اور اللہ میں نے بدر کو سجایا، احد کو سجایا، 70 لاشوں کے میں نے تحفے اور نذرانے لیے تھے، اے مالک میں نے 70 قرہ کو بیر معونہ پہ جن کی خاطر شہید کروایا تھا، ان لوگوں نے میرا اتنا بھی لحاظ نہیں رکھا، جب میں آیا تو میرے پیچھے تیرے اس کلام کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرات، اس مختصر تمہید کے بعد آئیے، محبوب جب اتنے وفادار ہیں تو وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی نیکی کرے تو بدلے میں نیکی دی جاتی ہے، اچھائی کرے تو بدلہ اچھائی ہے، خیر خواہی ہو تو بدلہ خیر خواہی ہے۔ محبوب نے کہا دین النصیحہ، کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کن کے لیے ہوگی؟ قال للہ ولرسولہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب کی خیر خواہی دنیا میں کیا ہے؟ رب کو خیر خواہی کی ضرورت تو نہیں، لیکن رب کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، تیرا رب کبھی چھوٹا تو نہیں ہوا، لیکن آپ اپنے رب کو دنیا میں بڑا کر کے دکھائیں تو یہ ہم چاہتے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ساری دنیا کو اس بات پہ لگا دیا جائے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کی ذات سے پیار کرتے ہو اس کی بات سے بھی پیار کرو، جس کی صورت تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے اس کی سیرت کو بھی اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ۔ تو آج ہم اپنے محبوب کے صرف 3 حق پڑھیں گے، اور ان 3 میں پوری کائنات کے سارے حق ہیں، اور اللہ نے ان تینوں کا ذکر کلمہ شہادت میں کر دیا۔ جس بھی مسلمان نے یہ کلمہ پڑھا ہے، آج مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنے اس بھائی کو فرقوں کے امتیاز سے ہٹ کر کے دل بچھا کر کے یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دوست، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ کلمہ تو سب کہہ لیتے ہیں، سب پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان محمدن
عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ ہے۔ جب تک بندہ اسے نہیں سمجھتا اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اشہد یہ شہادت کا لفظ کہ میں شہید، میں گواہ، میں گواہی دینے والا۔ اشہد لوگو آؤ تم بھی گواہ بنو۔ اشہد زبان سے کہہ رہا ہوں، میرا عمل دیکھ لو، یہ زمین بھی گواہ بنے، آسمان بھی گواہ بن جائے، کل کائنات گواہ ہو، پتا پتا، ڈالی ڈالی، حجر شجر، زندہ جتنی بھی موجودات ہیں وہ میرے عمل کو دیکھ لے۔ ان محمدا، میں وہ ہوں کہ جس کی نظر میں اس دنیا میں ہر طرح کے حسن میں، جمال میں، تعریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، جمیل کوئی نہیں۔ بھائیو یہ دعویٰ کر لینا بڑا آسان ہے۔ ہم نعتیں، ہم نظمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی صورت و سیرت کے بیان میں آج جس قدر تیز ہوئے ہیں شاید پہلے نہیں تھے۔ گلی گلی میں، محلے محلے میں محبوب کی نعت کے اوپر بچہ بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بول لیتا ہے، کہہ لیتا ہے۔ تو جب گواہی کی بات ہوگی ان محمدہ، دل والوں کو دعوت ہے، جس کے سینے میں دل ہے، دل میں خون، خون میں دھڑکن، اور پھر رب نے دل میں پیار اور آنکھ میں دیکھنے کی طاقت اور ہمت دی ہے، وہ حسن کو، وہ جمال کو سمجھتا ہے، اس کو دعوت ہے کہ دنیا کے 7 بر اعظم 210 ملکوں میں ایک فرد تاریخ جتنی گزر گئی اس میں، موجودہ حال میں، آنے والے مستقبل میں، قیامت کی دیواروں تلک ایک فرد مقابلے میں پیش کر دے کہ جس کے نام میں اور جس کی ذات میں، شکل اور صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حسن ہو، ہم اپنا دل اس کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن آج تک ملا ہی نہیں۔ ہم رتوں کے ساتھ بدلتے نہیں محبوب اپنا، اپنے تو حبدار ہیں سید الانام بچپن سے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جو حسین ملا، جو جمیل ملا، جو خوبصورت ملا، جو پیارا ملا، جو بڑا ملا، کوئی پگڑی والا ملا، پھر اس کا نام لے کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے میں رب نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام جوڑا کس لیے ہے، ملایا کس لیے ہے؟ لا الہ الا اللہ، شریعت عرش والے الہ کی ہوگی محمد الرسول اللہ، اور لوگوں طریقت مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جس نے رب کا حق ادا کرنا ہے، حق کے توحید ادا نہیں ہوگا جب تک بندہ حق کے رسالت ادا نہیں کر لیتا ہے۔ تو محبوب کا پہلا حق کہ ساری دنیا سے آپ کو زیادہ خوبصورت مانا جائے۔ کیا مانا جائے؟ ویسے میں کلاس کے اور گرد و نواح سے آنے والے لوگوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا واقعتاً دنیا میں محبوب سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ واقعی؟ اور یہ نام محمد اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ بات صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، رب نے یہاں کلمے میں، شہادت میں نام دے کر کے گواہی کیوں مانگی ہے؟ رب گواہ، فرشتے گواہ، زمین گواہ، آسمان گواہ، عرش بری گواہ۔ لوگوں اس لیے کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، سر کے بالوں سے لے کے جس کا یہ نام ہے پاؤں کے ناخنوں تلک، حسن اور جمال میں اس سے بڑھ کے کوئی پیارا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ایمان ہے اور یہ عقیدت ہے تو پھر اشہد ان محمدہ، جو پیارا ہوتا ہے نا اس سے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ جس پہ پیار آئے پھر اس سے رشتہ کیا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آ کر کے بتایا جائے دنیا کو، گلی گلی، محلے محلے میں، کہ محبوب کی زلفوں سے پیاری کسی کی زلفیں نہیں، چہرے سے پیارا چہرہ نہیں، آنکھوں کا مقابلہ کوئی نہیں، پیشانی نور جو ہے ٹپکتی ہے، آپ کی گردن، آپ کے ہونٹ، آپ کے ہاتھ، آپ کا وجود، آپ کا سینہ، بطن مبارک، آپ کے قدمین، آپ کے نعلین،
لوگوں پورے کا پورا جسم حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، حسن والا، جمال والا، کمال والا، شان والا، آن والا. اور جب کوئی کہے کہ جناب اگر اتنا ہی پیارا ہے تو رشتہ کرو نا، پھر رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں جی ٹھیک ہے، رشتہ اپنی جگہ نہ ہے چیز پہ، یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمیں گھر میں کسی کے بیٹی اچھی لگتی ہے تو پوری چاہت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کسی طریقے سے جڑ جائیں، رشتہ ہو جائے. کوئی بیٹا اچھا لگتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. لوگوں اگر یہ ہستی جن کا نام محمد ہے پوری دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے وہ سب سے آگے ہے، جو آگے ہو اسے امام کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں. جو سب سے آگے وہ سب کا امام. تو جو نبیوں سے بھی آگے ہو اور امام الانبیاء ہو، پھر اس سے رشتہ امامت جوڑتے ہوئے حرج کیا ہے؟ امام اہل الحدیث کانفرنس کا سٹیج، کیا یہ اہل الحدیث نے ٹھیکہ لیا ہے کہ وہ بیچارے اکیلے ہی اس دنیا میں محبوب کا نام بھی لیں، کام بھی لیں، صورت بھی لیں، سیرت بھی لیں، رویے بھی لیں، اخلاق بھی لیں، قرآن بھی لیں، حدیث بھی لیں، سنت بھی لیں، عمل بھی کریں، اور پھر دنیا کی باتیں بھی سنیں؟ کیا باقی لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کو محبوب خوبصورت نہیں لگتے؟ کیا ان کا ایمان نہیں کہ آقا سب سے آگے امام ہیں، وہ سب سے آگے ہیں، پیچھے ہیں باقی سب؟ انبیاء کی صف اور جماعت بھی آپ سے آگے نہیں ہو سکتی. جب نبیوں کا جو ہے یہاں ان کی مجال نہیں، تو پھر کسی امتی کو آگے کر کے میرا دل کیسے مطمئن ہو جاتا ہے؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. میں تو اپنے علاقے کو دیکھتا ہوں، یہاں تو بیوی نام شوہر کا لے اور ہر بات میں شوہر شوہر اور اس کا نام نام، لیکن جب بھی کوئی ضرورت کی بات، کام کی بات، ساتھ نبھانے کی بات، چلنے کی بات ہو تو وہ اپنے شوہر سے دور دور رہے. نہ ادا اچھی لگے، نہ پھر وجود اچھا لگے، باتوں باتوں میں خوش رکھے. جب بات معاملات کی، ضروریات کی، نظریات کی، عقیدت اور محبت کی، قربت اور مودت کی آئے تو پھر کسی اور کے ساتھ ہو لے تو پھر اسے آج کا یہاں کا آدمی بھی اچھا نہیں جانتا. میرے دوست ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہم دوسروں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے رویے پہ غور کریں. میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے. اگر واقعتاً کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے تو پھر ان کو نام لے کر کے، اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں، اگر صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کر لیا جائے تو ہمیں کوئی اور دلیل لینے اور دینے کی ضرورت ہی نہیں. جب ان کے قدم بھی قابل تعریف ہیں تو پھر ان کا نقش قدم بھی قابل تعریف ہوگا. بے شک بے شک. کیا خیال ہے؟ بے شک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قدم تو پیارا ہے مگر نقش قدم جو ہے وہ ادھورا ہے؟ ہم نے قدم کو مانا ہے، حسن کو جانا ہے. جاؤ پوری دنیا سے میری جماعت کی گواہی لے لو، کعبہ کے رب کی قسم جتنے مرضی خوبصورت قدموں والے آئے ہم نے کبھی نظر بھر کے بھی نہیں دیکھی، کیونکہ نظر میں آقا کا قدم سما گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کس نے باتیں نہیں کی ہیں اور کیا کیا نہیں کی ہیں؟ گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے. ہم قدم دیکھ کے اپنے دلوں کو بہلاتے نہیں اور رتوں کے ساتھ اپنے محبوب نہیں بدلتے، وفائیں نہیں بدلتے. الحمدللہ وفا کو نبھاتے ہیں. پوری زندگی میں ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں، عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن محبوب کے قدم کو چھوڑ کے، نقش قدم کو چھوڑ کے ہم نے کسی اور کو لیا ہو، اللہ کی قسم کوئی حوالہ دے دو. بے شک. ہم نے آقا کے جب سے ٹخنوں کے اوپر پنڈلیوں کو، پنڈلیوں کے اوپر گھٹنوں کو دیکھا، اور دیکھا کہ نماز میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ پہلے لگتے ہیں، گھٹنے بعد میں لگتے ہیں.
काबा के रब की कसम, जाओ पूरी ज़िंदगी कभी चेक करके देख लो, ये घुटने को पहले कभी ज़मीन के लगाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जब से महबूब की अदा को देखा है, अगर वो घुटना काबिल तारीफ़ है, उसकी हर अदा निराली है और आसमान से रब ने उसकी गवाही डाली है और हुस्न का तज़किरा किया है, फिर वो घुटना कोई ऐसा अंदाज अपनाए कि जिसमें हुस्न ना हो, वो मुझे भाए नहीं, ये हो कैसे सकता है। वो बाद में लगा तो बाद में लगा। और लोगों में कहा करता हूं, आओ अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आपका नाम इतना प्यारा है, तो ये महबूब की गोद है कि नहीं। जब दुनिया तारीख पढ़ती है तो एक ही लफ्ज कहती है, जनाब इसमें हसन कितने प्यारे लगते थे, हुसैन कितने प्यारे लगते थे, रदी अल्लाह अन्हुमा। हसनैन करीमैन की जोड़ी, ये फूलों की जोड़ी, ये रेहाना तैन, ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे, ये इधर सैयद उसामा और इधर सैयदा उमामा तशरीफ फरमा है। हुस्न बड़ा खूबसूरत, जमाल का मंजर बड़ा प्यारा है। और मेरे दोस्त, कलमा तूने पढ़ के जब पुकारा तो फिर नबी की गोद में हरज क्या नजर आया है, डर क्यों गया है, फिर उम्मतियों की गोद पे जाके बैठा तो किस लिए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन का तकाजा है कि नबी की गोद छोड़नी नहीं चाहिए थी, अगर छूट गई है तो फिर वापस लौटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। ये नबी का हक है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक में शामिल कीजिए इस चीज को। हजरात, अगर मेरे महबूब का पेट दुनिया का सबसे हसीन, जमील, हलाल खाने वाला, हलाल के लुक्मे जिस्म में उतारने वाला है, फिर मुझे महबूब के पेट में हलाल के लुक्मे वाला रिज़्क और अंदाज अच्छा क्यों नहीं लगता। मैं इसमें सूद क्यों डालूं, गरीबों का माल क्यों डालूं, मैं यतीमों बेवाओं के माल, ये कुल तीजे साते दसवें 40वें, इनको लेके लुक्मे पेट में डाल के इनको बड़ा करता फिरूं। मुझे जरूरत किस बात की है? क्या महबूब का पेट सीने और अपने जो है बराबर हिस्से में अच्छा नहीं लगता था? और खाऊं, इतना खाऊं, गरीब का माल, हराम का माल, गधे काट काट के, बेच बेच करके, टिकियां बना बना के, लोगों को मिलावटें कर करके, दे करके, मन गश्शना फलैसा मिन्ना के जुमले दुकानों पे लिख करके, हदीस सजा करके, फिर जो है अंदर मैं इस तरीके के मुआमलात को अपना के आकर के बैठूं और माशाल्लाह हालत ये हो कि मुंह जो है वो माई के साथ पेट डंडे तक पहुंच जाए और मैं खुश हूं कि कोई बात नहीं। नहीं, फिर हमने महबूब का हक अदा नहीं किया और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हुकूक हैं उन पे डाका डाला है और नतीजे में उम्मतियों के हुकूक पे भी डाका डाला है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अगर मेरे महबूब का सीना पूरी दुनिया में इंतहाई प्यारा है तो फिर मैं अपने भाई को दावत देता हूं कि इस सीने से कीना निकाल दो। अल मदीना कितना कमाल का शहर है, लेकिन जब मेरा भाई वहां पहुंचता है, महबूब के, मदनी महबूब के, मीठे महबूब के, मीठी सुन्नतों वाले प्यारे महबूब के जब शहर में जाता है, उनके मुसल्ला इमामत पे खड़े होके महबूब की अदाओं के मुताबिक न हाथ उठा सकता है, न सीने पे बांध सकता है, फिर अल मदीना, चल मदीना कहने वाला फिर लैट्रीन की तरफ क्यों चला जाता है? बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा और है, करने की वफा और। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। ये कलमा सबका साझा है, पैगंबर सबके लिए पैगंबर है। शहादत अमल से पेश कर। इकबाल बड़ा उपदेशक है, इकबाल बड़ा उपदेशक है। मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। दोस्त, पूछना चाहता हूं, जब मेरे महबूब का नाम आता है ना, तवज्जो जरा, आका का नाम आता है, मोहब्बत करने वालों के, किन के? मैं गुस्ताखों के नहीं कह रहा, मेरी जुबान इंशाअल्लाहुल अजीज कोई ऐसा जुमला शायद नहीं बोलना चाहती कि जिससे कोई दुख हो। मोहब्बत करने वालों के अकीदत में हाथों के अंगूठे होंठों से लग जाते हैं। किन के? मोहब्बत करने वालों के। अगर मोहब्बत ना होती, प्यार ना होता, अकीदत ना होती तो ये अंगूठे ना चूमे जाते। मोहब्बत में आके, अकीदत में आके हाथ कहां चले जाते हैं? यहां पहुंच के फिर आंखों पे लगते हैं। यह है अकीदत, यह है मोहब्बत, यह है कलमा, यह है गुफ्तार, यह है वाज, यह है नसीहत। मजा तब था
کہ جب انہی ہاتھ کی انگلیوں میں منگیتر کی باہر سے بھیجی ہوئی بنوائی ہوئی سونے کی انگوٹھی پہننے کا موقع آتا تو بندہ کہہ دیتا تو ہزاروں گنا خوبصورت بھی، پیاری بھی، منگیتر بھی، گھر والی بھی، لانے والی 7 سالی بھی، سالہ بھی، ساس بھی، سسر بھی، نیا رشتہ بھی، سارے رشتے اپنی طرف مبارک، لیکن جس نبی سے میرا رشتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد کی انگلی میں یہ انگوٹھی سونے کی اچھی نہیں لگی، یہ مجھے بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ تقاضا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلمہ پڑھنے کا حقوق ہیں، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے تو اتنا ہی دیکھا ہے، جب کسی کو کوئی ادا اچھی لگتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کرنے لگتے ہیں۔ کسی کرکٹر کو دیکھتے ہیں نا، بالوں میں ہاتھ پھیرا ہے تو یہ بیچارے دن میں 4 5 بار ہیئر سٹائل، اپنا انداز، چلنے کا انداز، انگلی کا انداز، جناب امپائر نے یوں فیصلہ دیا ہے، اس نے یوں کرا ہے، اس نے یوں 6 بولا ہے، وہ انداز اور کیفیتیں، بالنگ کا سٹائل لے رہے ہیں۔ اور یارو کائنات کے امام کے اگر ہاتھوں میں حسن ہے، ان جیسا ہاتھ کوئی نہیں۔ اشہد ان محمدن، کلمہ شہادت کے اس جملے کے لفظ محمد کا تقاضا تھا، پوری دنیا گواہ ہوتی اور دیکھتی کہ میں محبوب کے ہاتھوں کو حجر اسود پہ پھرتے ہیں تو وہ ادا بھی لیتا ہوں، اگر وہ رکن یمانی کا استلام کریں تو میں وہاں بھی پھیرتا ہوں، اگر وہ دعا کے لیے یوں بھی اٹھے تو میں اٹھاتا ہوں، اس طرح اٹھے تو میں اٹھاؤں، اور لوگوں وہ آ کر کے گھٹنوں پہ لگے تو میں رکھوں، وہ زمین پہ رکھے تو میں رکھوں، وہ شہادت کی انگلی کو ہلائیں تو میں ہلاؤں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہی ہاتھ محبوب کے سینے پہ آئیں تو سینے میں کینہ آ جائے، اور جب یہ رفع الیدین کرتے ہوئے یوں اٹھیں تو پھر یہ کسی گندے اور شریر گھوڑے کی دم جیسا منظر کیوں میں بنا دیتا ہوں، پھر میں اس کو اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگر کائنات کے امام کا اٹھا ہوا ہاتھ، لہرائی ہوئی انگلی حسن میں اتنی کمال رکھتی ہے کہ وہ چاند کے جگر کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دے، تو پھر تیرے میرے جگر پہ اپنے محبوب کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حضرات، یہ تقاضا تھا محمدن کا، عبدہ، کلمہ شہادت میں حصہ رسالت کا اعتراف پیغمبر علیہ السلام کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ ہم ان کو رب کا بندہ مانیں۔ کیا مانیں؟ جس نے رب کا بندہ نہیں مانا اس نے پھر کلمے کے لفظوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، مقام بندگی دیا ہے اللہ نے۔ محبوب رب کے عابد ہیں۔ کیا ہے؟ جس نے مان لیا اس نے جان لیا، جس نے جان لیا پھر اس نے زندگی بھر ایمان کا حصہ بنا لیا کہ محبوب عابد ہیں، بندے ہیں، جو رب کہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ معبود ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بندگی کرنے والے، رب حکم دینے والے، آپ ماننے والے۔ اللہ کہیں کھڑے ہو جاؤ، جسے رب مانتے ہیں، الا لہ الخلق والامر، اس کا آرڈر بھی مانتے ہیں۔ اب آرڈر کیا ہوا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقم الصلاۃ لذکری۔ کیا کہا؟ کہ قائم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ یا ایھا المدثر قم، آپ کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فاران کی چوٹی پہ چڑھے، مصلے پہ کھڑے ہوئے، اور کیسے کھڑے ہوئے؟ بندے ہیں، حکم ماننا ہے، ہماری طرح نہیں کہ ہم رب کے بندے، اللہ جو ہے ہمارا مالک، خالق، رازق، سب کچھ دینے والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سن کے سبحان اللہ کہنے والے۔ رب کی نعمتوں کی انتہا اتنی کہ کوئی گن نہ سکے، شمار نہ کر سکے، لیکن جب جواب آئے تو پھر ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ لیکن محبوب نے کیا کیا ہے؟ رب کے بندے ہیں، اللہ نے کہا کھڑے ہو جائیے، یوں کھڑے ہوئے کہ
دن میں 5 بار مصلی پہ آ کے مسجد میں، رات کے اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہے، خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، محبوب مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اتنی دیر کھڑے ہوئے ہیں ایک رکعت میں کہ سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کر ڈالی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر کے پڑھ کے پھر سورہ نساء بھی پڑھ ڈالی، سورہ آل عمران بھی پڑھ ڈالی۔ رب نے حکم جو دیا تھا پھر کھڑے ہو کر کے دکھا دیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، محبوب رکوع کرو، اللہ کا حکم ہو، یہ نہیں کہ اللہ میں تیرا نبی بھی ہوں، سید بھی ہوں، سردار بھی ہوں، محبوب بھی ہوں، محب بھی ہوں، اللہ اتنا رتبہ بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہوں، میں لوگوں کی قیامت کے دن سفارش کروں گا، میرے اوپر سے تو یہ فریضے اٹھا لو، میں یہ کیا کام کرتا پھروں، لوگوں کے لیے ہیں، میں تیرا مقرب ہوں، اللہ قریبی کس لیے؟ لیکن آپ نے رکوع کیا اور رکوع کی حالت میں اتنے لمبے ذکر کیے کہ سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء جتنا ٹائم رکوع کو دے دیا۔ رب نے کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، میرے بندے سجدہ کرو، میرے قریب آؤ۔ محبوب نے بندگی کا حق ادا کر دیا اور اتنے لمبے سجدے کر ڈالے، جب اٹھے باہر آئے لوگوں نے دیکھا کہ قدموں پہ سوج ہے، قدموں پہ سوج ہے۔ خیر خواہوں نے مشورہ دیا، محبوب آپ کا تو گناہ بھی کوئی نہیں، ہوتا بھی تو رب نے معافی کے وعدے کیے تھے، معصوم عن الخطا بھی ہیں، اللہ کے محب اور محبوب بھی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی قربتیں اللہ نے مقام محمود کے وعدے کر رکھے ہیں، اللہ نے جنت الفردوس کا مالک بنا رکھا ہے اور جنت کو کھلوانے والے آپ ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں؟ کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا اشہد ان محمدن عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محبوب نے بندگی کے ایسے حق ادا کیے کہ جب رب نے اتنی عنایتیں کی ہیں تو میں پھر رب کی عنایتوں کا شکر عمل سے کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ہے حق۔ اب محبوب کو جب عابد مانا جائے گا، اللہ کا بندہ مانا جائے گا، تو یاد رہے رب کے بندوں میں سب سے بلند مرتبہ اس کا ہوتا ہے جسے اللہ نبوت کا تاج دے دیتا ہے، اور نبوت کا تاج اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں پہنایا، کسی نوری کو نہیں، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق میرے رب نے انسان بنایا ہے، بشر بنایا ہے، اور جہاں جا کر کے نوری فرشتوں کی منزل ختم ہو جائے، سدرۃ المنتہا پہ بریکے لگ جائیں، وہاں سے بشر کے مقام اور مرتبے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ جو ایمان سے آپ کو بشر کہہ دے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، دنیا جو مرضی کہتی رہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، مجھے رب نے بنایا، میں آدم کا بیٹا، کلکم من آدم و آدم من تراب، انا سید ولد آدم، میں جتنی بھی آدم کی اولاد، ہاں سرداری رب نے مجھ کو دی ہے، میرے وہ باپ ہیں، میں بشر، انما انا بشر، میں بشر ہی بشر۔ اللہ نے رتبہ اور مقام کیا دیا ہے کہ باقی بشر جو ہیں ان کی طرف وہی نہیں، مجھے وہی ملی، میری خصوصیت کیا ہے؟ رب نے خاتم النبیین بنایا، میری خصوصیت کیا ہے؟ رب نے امام الانبیاء بنایا، میں رب کا بندہ ہوں، اور مقام بندگی یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا ٹکرا ٹکرا کے دھکے کھا کھا کے آدم علیہ السلام سے لے کے سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے جب میرے پاس آئے گی، شفاعت کر دیجئے، اللہ حساب و کتاب تو شروع کرے۔ محبوب وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ میں جب سارے اختیارات میرے پاس ہیں تو میرے امتیوں گھبرا کیوں رہے ہو، میں لاکھ کھولتا ہوں، جنت کھلتی ہے، اندر جاؤ، میں رب سے خود جو ہے معاملات کر لوں گا۔ گھر کے اندر اتنا تو ماں بھی کر لیتی ہے نا، باپ ناراض ہے یا غصے میں ہے یا کوئی کام نہیں کر رہا، بیٹا کیا ہے وہ ماں سے کہتا ہے، سفارش کا کہتا ہے، ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، جتنے تجھے چاہیے اتنے میرے پاس ہیں، یہ لے جا کے اپنا کام کر، میں جانوں تیرا باپ جانے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرات محمد کریم علیہ السلام، قیامت کا دن، قیامت کا دن، وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، رب کا حکم جب تک نہیں، بندے کی بندگی یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں نے پوری زندگی کی بندگی رب کے نام وقف کری ہے۔ جس نے دنیا میں بندہ نہیں مانا، آؤ علی رؤوس
रऊस अशहाद, आज वो देख ले अल्लाह के अर्श के पाए के साथ महबूब सजदे में पड़ जाएंगे। क्या बताने के लिए कि लोगों आओ देख लो, अबद और है, आबिद और है, माबूद और है, जो सजदे में है साजिद और है, जो सजदा करवा रहा है अर्श बरी पे और है, अल्लाह और है, मुहम्मद और है, और भेजने वाला और है, रसूल और है, जो सजदे में है, जो सिफारिश कर रहा है। अगर सिफारिश कर रहा है तो फिर जान लीजिए जिसके इख्तियार में सब कुछ हो वो सिफारिशें नहीं करता, वो खुद कर दिया करता। ये शिफाअत, ये सिफारिश, ये बंदगी का मुकाम है। इतना लंबा सजदा करूंगा कि रब पूछेंगे मेरे बंदे रो क्यों रहा है, गिड़गिड़ा क्यों रहा है, बोल क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है। रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती। अल्लाह उम्मत पे मुश्किल वक्त आया है, मेरी सिफारिश को कबूल कर, अल्लाह मेरी शिफाअत को कबूल फरमा। हजरात हक अगर बंदगी का समझ गए, सारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने के बाद उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि रब ने हमारे अंदर से, हमारी नस्ल, हमारे वजूद, बशरियत को इतना मुकाम दिया कि नूरी फरिश्ते भी नीचे खड़े हैं, हमने यहां से निकाल करके उनमें रखा कि जिनकी जहां जाकर के बरेकें लग जाती हैं। हजरत मुकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, हुकूक मुस्तफ़ा। इस बंदगी के बाद अगला तकाजा क्या है, वह रसूल हो कि जिसे रब का बंदा माना है उनकी तर्ज बंदगी को लिया जाए। रसूल का माना कि उनके स्टाइल को, उनकी अदा को, वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आसमान की शरीयत को बताते हैं। जिस तरीके से बता दें, जिस तरीके से कर जाएं, जिस तरीके से बोल जाएं, वो बोल अदा बन जाती है। आइए हम जब ये पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, आपने यहां पे कुर्रा को सुना होगा, दो तरह से पढ़ रहे होते हैं, मालिकी यौमिद्दीन और मालिकी। इसके ऊपर ज़बरें ज़ेरें और भी बदल सकती हैं, वो मजीद क्यों नहीं बदलते कि कायनात के इमाम से ये और कोई अदा मिली नहीं है। जो अदा किरात में, तजवीद में, तिलावत में महबूब से नहीं मिली, आज नहीं ली जाती। महबूब ने 5 नमाजें ही पढ़ी, व रसूलहू, हमने बाकी 45 बढ़ा के पूरी 50 क्यों नहीं की? बोलिए। बुखारी के लफ्ज़ हैं हुन्ना खमसुन व हुन्ना खमसून। पढ़ने में 5 हैं, मज़े में और अजर में 50 हैं। पढ़ने में, अजर में 50। समझ नहीं आती कैसे हो गई, समझ आ जाती है जब लंबे सफ़र पे जाता है, न्यू खान पे, मंठार पे, किसी गाड़ी पे बैठता है, आवाज़ आती है पाजी बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड़न लगा जे चूचे, 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां सवाल लो, 2-2 बोटियां चेक करो, वेखण नू दाल खाण नू मुर्ग। और जब खाता है कहता है यार वाकई मज़ा पिया जापदा जिवें कुकड़ हो रहा। लेकिन जब बात आई ना नमाज की, इसे रसूलहू का मुकाम और हक अदा करने की समझ नहीं आई तो क्यों नहीं आई? वहां बेटी भी बोली, बेटा भी बोला, बीवी भी बोली कि जनाब और ले दीजिए, लेकर के दे दी, जुज़्वे बदन बना डाली। वह रसूलहू की जब बारी आई कि 5 ही पढ़ेंगे, 6 नहीं करेंगे। कितनी? 5। पहले नमाजें कितनी थी? 50। अगर हम कर लेते तो हरज था कोई मौलाना? हरज था कोई? सवाब ही है ना, ज्यादा पढ़ रहे हैं, पहले नबियों की सुन्नत भी है। कहता जी नहीं 5 ही रखेंगे। मैंने कहा जब 8 की बारी आती है तो फिर 20 क्यों कर लेते हैं? व रसूलहू, क्या उतनी पढ़ के ज्यादा के सवाब की उम्मीद नहीं? पैगंबर की सुन्नत, सुन्नत का तकाजा, महबूब का हक, हक के बंदगी, हक के जिंदगी, हक के शरीयत, हक के रिसालत के महबूब जैसे तुम करोगे वैसे मैं करूंगा, जो आप करेंगे वो हम करेंगे। यूफून, तुम ही तो हो, हमारा और कौन है? जैसे आप करोगे, फ़ोन को बड़ा कह लेता है, लेकिन जब महबूब की रिसालत की बारी आती है तो पता नहीं इसकी वफ़ाएं कहाँ चली जाती हैं। नबवी नेटवर्क, अल्लाह के साथ राबता, वो सेटेलाइट, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह, आसमान से नाजिल होने वाली शरीयत, आपके दिए हुए पैकेज अच्छे नहीं लगते। फिर पूछना चाहता हूँ, व रसूलहू, तवज्जो है बेटा, बैठ जाए। व रसूलहू,
میں آج اپنے ایک پروفیسر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یار آپ کس نیٹ ورک پہ چل رہے ہیں؟ کہتا جی میں وارد پہ۔ میں نے کہا کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے جی اس میں یہ پیکج ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور بیٹھے تھے، کہتے جی میں تو جیز کو استعمال کرتا ہوں، اس میں یہ پیکج بڑے اچھے ہیں۔ میں نے کہا جی میں یو فون استعمال کرتا ہوں، اس میں یہ پیکج اچھے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی ڈگڈگی بجانے لگا اور تعریفیں کرنے لگا۔ مسلمان تو نے کلمہ پڑھا ہے، تجھے بڑے بڑے نیٹ کے پیکج، میسج کے پیکج، کال کے پیکج بڑے اچھے لگتے ہیں، اور جو اچھا ہوتا ہے اس سم کو لے لیتا ہے، اس سم کو۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے میں نے نیٹ ورک دیکھے ہیں، دنیا کو باقی نیٹ ورک سے ملنے والے جتنے بھی پیکج ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، محبوب کا پیکج پتہ نہیں اچھا کیوں نہیں لگتا۔ جب سی این جی ہوتی تھی نا، ڈسکاؤنٹ ہوتی تھی کسی جگہ، تو لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی، اور جو پورے ریٹ میں دے رہا ہوتا تھا وہاں رش نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا لائن والوں سے یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جی ڈسکاؤنٹ مل رہی ہے۔ وَرَسُولُهُ رحمت للعالمین نبی نے جرابوں میں موزے پہ مسا کر کے ڈسکاؤنٹ دلوائی، امت کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی؟ یہ پیکج اچھا کیوں نہیں لگتا؟ سفر میں میرے محبوب نے قصر کی، وَرَسُولُهُ رب نے نماز کو 2 رکھتے تھی، سفر کے اندر اتنا رہنے دیا، حضر میں بڑھا دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیکج آسمان سے ملا، رب نے معراج پہ بلا کر کے دیا، محبوب نے لے لیا، قبول کیا، سینے سے لگایا۔ جب وہ پیکج ہمیں دیا تو ہم کہنے لگے نہیں یہ اچھا نہیں ہے، میں کسی اور نیٹ ورک سے اپنا پیکج لے لوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وَرَسُولُهُ کا تقاضا ہے کہ اس کے سارے پیکج اچھے ہیں، آسمان کے ہیں، سیٹلائٹ کے ہیں، اور جس کے پاس سیٹلائٹ کے نظام ہے، نظام شمسی ہے، جس کے پاس یہ کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، یہ زمین اور آسمان کے معاملات ہیں، وہ رب، وہ الہ، وہ مالک، وہ رحمان، وہ خالق، جس نے بندے کو بنایا نظام کو سمجھتا ہے، اس کو جب جب جو جہاں جہاں جیسے جیسے چاہیے ہے یہ لیتا چلا جائے، محبوب دیتے چلے جاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ جب حج پہ جاتا ہے محبوب نے مینا کے اندر نماز قصر کی ہے، جمع نہیں کی؟ ہم نے کبھی آقا سے نہیں پوچھا آقا وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، فقہ کیا ہے، آپ بتاؤ تو صحیح۔ وہی شہر ہے، وہی علاقہ ہے، مینا کا ہے، آپ یہاں قصر پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں، آپ جمع نہیں کر رہے، لیکن آپ عرفات میں جاتے ہیں، ظہر اور عصر کو قصر بھی کرتے ہیں، آپ جمع بھی کر دیتے ہیں، مزدلفہ میں آئے ہیں، یہاں آ کر کے آپ پھر جو ہے جمع بھی کر رہے ہیں اور قصر بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا نہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، کوئی نیٹ ورک اس کی مرضی عام دن میں 100 منٹ فری دیتا ہے، اتوار والے دن 150 250 کر دے، اس کی مرضی ہے۔ محبوب نے کہیں قصر کر دی، کہیں جمع کروا دی، آسمان سے جو حکم ملتا رہا محبوب کرتے گئے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وہی بولتی گئی محبوب اس کو تولتے چلے گئے۔ اب آپ کی رسالت کا اور آپ کے استفاء کا حق یہ ہے کہ ہم امتی ہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، محبوب جس طرح جب جب جہاں جہاں جو دیتے چلے جائیں وہ لیتے چلے جائیں، اور اس سے اپنی زندگیاں سجاتے چلے جائیں، مزہ آ جائے گا۔ جی یہاں میں تھوڑی سی بات اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ دوستو اپنی زندگی میں کل ان صلاتی، محبوب کی نماز کس کے لیے تھی؟ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب رب کے لیے جو نماز، جو رب کے لیے نماز ہے، کیا وہ واقعتاً ہم نے رب کے لیے پڑھی ہے؟ دیکھا کہ میرے سسر جی جو ہیں وہ نمازی ہیں، اس نے کبھی زندگی میں نماز پڑھ کے نہیں دیکھی، باقی کہیں جو مرضی، جب ان کو دیکھے گا تو ماشاءاللہ لمبی نیت کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو رہا ہے؟ یارو میں تو کہا کرتا ہوں اس حدیث کو، صرف ایک حدیث اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے سامنے رکھ لو، اللہ کی قسم محبوب کا حق ادا ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ ایک صحابی ہے، کون ہے؟ آپ جب لفظ صحابی سنتے ہیں نا تو اللہ گواہ ہے، رب شاہد ہے، پوری تاریخ کی وفائیں نیچے منہ کر لیتی ہیں ایک صحابی کی وفا کے سامنے۔ یہ ایسی ہستی ہوتی ہے۔ اس کی خوبی کیا ہے کہ اگر یہ دیکھ سکتا ہے تو محبوب کو لائیو دیکھتا ہے، سامنے بیٹھ کے سننا، سٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھنا،
اور سکرین پہ دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس ہستی نے جسے صحابی کہتے ہیں محبوب کو لائیو سامنے دیکھا ہوتا ہے، اس کا دل چاہا تو کبھی محبوب کی ہتھیلیوں میں ہاتھ دے لیے، من کیا تو محبوب کو سینے لگا لیا، سبحان اللہ، کبھی کمر دیکھ لی، کبھی زلفیں دیکھ لی، کبھی کندھے شانے دیکھ لیے، کبھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کلائیاں دیکھ لی، پورے جسم کی زیارت کر لی۔ اسے صحابی کہتے ہیں یارو محبوب کا مدنی دور ہے، اور مدنی دور وہی نازل ہو رہی ہے، مدینہ بھی محبوب کا اپنے والا جینون ہے، مسجد نبوی بھی اصلی محبوب کے ہاتھوں کی بنی ہوئی، اور وہ تنے گاڑے ہوئے اور وہ پتے ان کا چھپر بنایا ہوا، وہ فرش جہاں محبوب کی کبھی پیشانی لگے، کبھی ہاتھ لگے، کبھی پاؤں کے تلوے لگے۔ آج یہ صحابی اسی مسجد نبوی میں وہی کے زمانے میں آقا کے سامنے آ کر کے رب کے لیے نماز پڑھنے لگے، قل ان صلاتی، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے شروع کر دی۔ اللہ اکبر بھی کہا، سبحانک اللہ بھی پڑھی، الحمدللہ بھی پڑھی، قل هو اللہ بھی پڑھی، اور صورتیں بھی ملائیں، رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیے، سجدے کرنے کے بعد تشہد بھی کیا، سلام پھیر کے محبوب کو آ کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کہنے لگے۔ آقا نے داد دینے کی بجائے، شاباش کہنے کی بجائے کہ تو نے میری مسجد میں آ کے، مسجد نبوی میں آ کے میرے صحابی نماز پڑھی ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو نے رب کا حق تو ادا کر دیا ہے، میرا حق ادا نہیں کیا، اور جو میرا حق ادا نہ کرے اس کی نماز ہوتی بھی نہیں، رب قبول کرتا بھی نہیں۔ اگر آج کی طرح ہوتا نا تو کہتا تسی اپنی پڑھو میری ہو گئی ہے، اپنی فکر کرو، 100 بہانے بناتا۔ حدیث سامنے، بھائیو، محبوب کی حدیث کتاب میں اور آپ کے سامنے میں صرف اتنا فرق ہے۔ امام ترمذی کہا کرتے تھے، اور ان کی کتاب کے بارے میں بلکہ کہا گیا کہ لوگوں جس گھر میں یہ کتاب ہے فَكَأَنَّمَا النَّبِيَّ فِي بَيْتِهِ يَتَكَلَّمُ، اس کے گھر کے اندر خود نبی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، احادیث کو پڑھ کر کے، جان کر کے، سن کر کے، پھر اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہا ہے۔ وَرَسُولُهُ کا تقاضا یہ تھا کہ جیسے رسول کہیں نماز ویسے پڑھی جائے، طریقہ ان کا ہو، طریقت ان کی ہو، کیونکہ طریقت کو اگر وقت کا صحابی بھی نہ اپنائے تو اللہ قبول نہیں کرتے۔ محبوب کہہ دیتے ہیں تو نے پڑھی نہیں ہے، وہ پڑھی ہوئی بھی آپ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ادھوری ہے، ثواب نہیں، اجر تھوڑا ہے، یہ ہے، کہا تو نے پڑھی نہیں۔ لوگوں ہم خیر خواہ ہیں، اللہ کی قسم، کوئی اور دکھ نہیں، کوئی اور آپ سے رنجش نہیں، ایک ہی ہے کہ جب آپ کو محبوب کی طریقت سے ہٹ کر کے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو دکھ ہونے لگتا ہے کہ یہ بھائی محنت بھی کر رہا ہے، اور اس کی ساری محنت جو ہے شام کو بیکار چلی جائے، مزدور کو مزدوری نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اسے کہا جائے کہ یہ تیرا کام ٹھیک ہوا ہی نہیں۔ میں نے بچوں کو، میرا بچہ اگلے دن روتا ہوا آیا، کیا ہوا ہے جی؟ ٹیچر نے میری کاپی پھاڑ دی ہے۔ پتہ کیا، رابطہ کیا، کہنے لگی جی کئی دن سے کہہ رہی تھی کہ اس پیٹرن میں، اس نقشے کے تحت اس طریقے سے کرو، یہ اپنی مرضیاں کرتا ہے، آج میں نے پکڑ کے یہ سارا اس کا کام پھاڑ دیا، اس کو پتہ ہوگا کہ ویسے کرنا ہے جیسے میں رہنمائی کرتی ہوں، ٹیچر کی ہدایات کو لینا ضروری ہے۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے، ہادی بنا کے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جس حکمت کے انداز اور طریقے میں میں بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، میں جس طریقے سے بول کے کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کسی بات میں حسن نہیں ہوتا۔ وخیر الہدی ہدی محمد، لوگوں کی لاکھ ادائیں ہوں گی لیکن جو ادا میں دیتا ہوں اس میں بھلائی ہوتی ہے، وہ سب سے اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو جا کے پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں۔ آج ہم اڑ گئے ہیں نا کہ مولانا ہم نے تو پڑھی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اس نے جو ایسے ہے ادا محبوب کی ہے، ایسے ہے، ایسے کر لی، ایسے کر لی، ہو گئی، رکوع میں ایسے کر لیا، ایسے کر لیا، یہاں کر لیا، نیچے کو جھکا کے کر لیا، ہو گئی۔ محبوب کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ مان کے پڑھ گیا، صحیح کر گیا تو ٹھیک، نہیں تو چلا گیا۔
کہا ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، یہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے، جوتے چوری کرنے والا اتنا بدترین چور نہیں جتنا رب کی نماز میں پیغمبر کی طریقت کو چرا کر کے اس سے نظریں چرا کر کے گیا ہے، اور محبوب کے کہنے کے اوپر الذی لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کا محبوب کون بدترین ہوگا؟ کاروبار بھی چھوڑا، دکان بھی چھوڑی، اور اپنے معاملات بھی چھوڑے، گھر بار بیوی ٹی وی بھی چھوڑا، مسجد میں آیا ہے، وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھی ہے، باہر نکلا تو بدترین چور کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا جس نے رکوع اور سجود کو میری اداؤں کے مطابق پورا نہیں کیا وہ نماز کا چور ہے۔ وَرَسُولُهُ کا حق بنتا ہے اس جملے کا، محبوب کا، مصطفیٰ کا، کہ آپ کی اداؤں کے مطابق اپنی ادائیں بنا لیں۔ محبوب نے وفائیں کی ہیں تو ان سے وفائیں کی جائیں، نہیں تو رب بھی وفا نہیں کرے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وقت کا صحابی بھی آ جائے، مسجد نبوی میں آ جائے، آقا کے سامنے آ جائے، قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، سجود بھی کرے، محنتیں بھی کرے، سامنے آئے، نہ نبی کو قبول ہے نہ مجھ کو قبول ہے، انہوں نے بھی رد کر دی ہے، میں نے بھی رد کر دی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تلک العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نبی کے صحیح وارث ہیں وہ اس کام کو رد کرتے رہیں گے جس کو نبی نے رد کیا، جس کو رب نے رد کیا، جو مرضیوں سے ہے، جو پیغمبر کی اداؤں اور رسالتوں کے طریقوں سے ہٹ کر کے ہوگا۔ بے شک۔ اس لیے شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ٹریڈ ہو، تجارت ہو، کامرس ہو، لین دین ہو، اور جو ہے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، حتیٰ کہ جس کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں، نارمل لے کر کے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اپ ٹو ڈیٹ، پانی آیا، مشروب آیا، کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک بائیں ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا ہو کے پی رہا ہے۔ میرے محبوب کی مجلس میں یہ میری آخری بات ہے، اور دونوں کا تقابل کر کے، وَرَسُولُهُ، میرے محبوب کے کچھ حق ہیں، ان کی بات کو رد نہ کیا جائے، اونچا بولا نہیں جائے، ان سے آگے بڑھا نہیں جائے، جو وہ دے رہے ہیں اس کو لے لیا جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے رک جاؤ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اور بچہ بھی ابو سلامہ کا ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ کو پتا ہوگا ہجرت کے وقت ان سے بچہ بھی چھین لیا گیا تھا، بیوی بھی چھین لی گئی تھی، اور سال تک وہ روتے بلکتے رہے۔ جب آئے تھوڑی دیر کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، ام سلمہ بیوہ ہو گئی۔ محبوب علیہ السلام اپنے نکاح میں لے آئے۔ جب باپ مر جائے نا تو پھر بچوں کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی تشتری میں کھانا لگا ہے، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی یہاں سے لیتا ہے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے۔ محبوب نے کیا کہا؟ یا غلام، او کاکے، او بچے، او لاڈلے، کیا کر؟ سم اللہ، تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھ۔ حدیث کا سیاق اور سباق کہتا ہے، محبوب نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے تو اس کو میں نے بتانا نہیں، آپ نے بتایا، اس نے توتلے لفظوں میں جیسے بھی ہوئی بسم اللہ پڑھ لی ہوگی۔ پھر آپ نے کہا وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، مسلمان کا بچہ ہو اور بائیں سے کھائے نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، وہ کہیں یہاں سے کبھی وہاں سے اٹھا رہا تھا، کہا جو تیرے پاس پاس ہے وہاں سے کھا، ایسے نہیں جیسے ہم شادی حال میں کر رہے ہوتے۔ بچے کو سمجھ آ گئی، حدیث سب کے سامنے ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، کتاب الآداب میں شامل ہے۔ لیکن ایک بڑا بھی آیا، کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، صحابی بھی اپنے آپ کو کہلواتا تھا، محبوب کا ساتھ بھی ملا، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا موقع ملے اور کیا ہوگا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ میرے محبوب نے کہا دائیں سے کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے۔ اس نے میرے محبوب کی حدیث کو ویلیو نہیں دی، عزت نہیں دی، اہمیت نہیں دی، لیا نہیں، بس لا ابالی میں کہنے لگا اللہ کے رسول ایسا کون سی بات ہے، یہ ویسے بھی نہیں اٹھتا دایاں، میں اس سے پتہ نہیں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا یا کیا مسئلہ تھا، کہنے لگا، اسی ہاتھ سے کھانے لگا۔ محبوب نے ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن جب اللہ اور اللہ کی شریعت کو رد کیا جا رہا ہو تو میرے محبوب عہد میں زخمی بھی تھے تو جواب دیا۔ لیکن یہاں آقا نے کیا کہا؟ رحمت للعالمین نے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نے جب دیکھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق مر رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لینا چاہیے تھا، میں نے حکم دیا ہے، یہ کیوں نہیں لے رہا؟ دعا کی لا ترفع لا رفع اللہ، پھر اللہ اس کو کبھی اٹھنے بھی نہ دے۔ جاؤ پڑھیے احادیث کو، اس بندے کا مرتے دم تک وہ ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، شل ہو گیا، پھر اٹھ نہیں سکا۔ لوگوں یہ محبوب کا حق نہ مارو، اللہ کہیں ہمارے وجود کو نہ مار دے۔
ہماری نظر جب محبوب کے حق سے نظریں چراتی ہے کہیں رب نظر اچک نہ لے. آئیے لوٹیے، یہ مسلکوں کی جنگ، یہ نام کی جنگ، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ وہابی، یہ فلان، اس سے نکل کر کے محبوب کے حقوق کی جنگ اپنے آپ سے لڑیے. کبھی اپنے آپ سے کیسے لڑا جاتا ہے؟ میرے شیخ، میرے استاذ، اللہ ان کو پل پل سکون نصیب کرے. مدینہ ہے، باب الرحمہ ہے، گیٹ نمبر 3 ہے. عشاء کے وقت کے بعد وہاں سے نکلے، ایک ساتھی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ چلے گئے، سوق ابراہیم تک پہنچے. میں پیچھے دیکھ رہا تھا استاذ جی چل کیسے رہے ہیں. پھر واپس لوٹے، اسی گیٹ میں داخل ہوئے، تھوڑا سا اندر گئے، پھر واپس آئے. اس کے بعد دوسری بار پھر ایسے، تیسری بار بھی. تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں پیچھے ہو لیا. میں نے کہا استاذ جی خیریت ہے؟ آج آپ بڑے پریشان ہیں، آپ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. کہنے لگے کہ چھوڑ، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. خلی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرے رب کا معاملہ ہے. میں نے کہا استاذ جی میں صرف کتابیں پڑھنے نہیں آیا، آپ کے عمل کو، کردار کو، ایک رویے کو دیکھ رہا ہوں. آپ بار بار اندر باہر آ جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جب میں مسجد سے نکلا تو مجھے رب کا بھی حق دینا تھا، محبوب کا بھی حق دینا تھا. محبوب نے مجھے دیا ہے کہ جب مسجد سے نکلو وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لے لیا کرو. محبوب نے یہ تحفہ دیا تھا کہ جب مسجد سے جانے لگو یہ تحفہ رب کو دے کر کے، دعائیں کر کے، اللہم انی اسألک من فضلک کہہ کر کے بایاں قدم. آج میں اپنے دوست سے بات کرتے کرتے رب کا بھی حق مار گیا، نبی کا بھی حق مار گیا. جب وہاں گیا تو مجھے یاد آیا، میں اس سے معذرت کر کے دوست سے واپس لوٹا ہوں اور آج اپنے وجود کو، دل کو یہ سمجھایا ہے، آج تو نے نبی کا حق مارا ہے. میں نے تجھے 3 بار سزا دی ہے کہ اندر جا، پورے شعور کے ساتھ گیٹ پہ آ، بایاں قدم باہر رکھ، پھر اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ، پھر اسی جگہ پہ جا، پھر لوٹ کے آ، پھر پڑھ، پھر لوٹ کے آ، پھر نکل، تجھے پتا چلے کہ نبی کا حق مارا ہے. آج 3 دفعہ سزا ملی ہے، اگر پھر کبھی ایسا کیا تو 30 سے بڑھ سکتی ہے تیری سزا. یوں اگر ہم ہو جائیں تو ہمارے کتنے دکھڑے ہیں جو کم ہو جائیں، کتنی لڑائیاں ہیں جو کم ہو جائیں، کتنے جھگڑے ہیں جو کم ہو جائیں. ہم محبوب کا حق دینے کے لیے اپنے وجود کے اوپر جو ہے تھوڑی سی توجہ کریں. اللہ کی قسم، جوتے کے پہننے سے لے کے کھانے تلک، خوشی اور غمی سے لے کر کے دکھ درد تلک، حضرات زمین سے لے کے عرش پری تلک، اس دنیا سے لے کے عقبہ تلک، اور زندگی سے لے کے موت تلک، ایون کے قبر کے اندر داخل ہوتے تلک بھی پھر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ماریں گے. اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حق نہیں مارتا، اللہ بھی کبھی اس کا حق کسی سے تلف نہیں ہونے دیتا. اور جب ہم ان کے حق مارتے ہیں تو پھر رب ہمارے حق یوں مارتے ہیں کہ ہم روتے ہیں، چیختے ہیں. عوام حکمران سے، حکمران عوام سے، فوج اپنے جتنے ماتحت ہیں ان سے، اور اللہ معاف کرے دیندار دنیا داروں سے، دنیا دار دینداروں سے. یہ خانہ جنگی کا ماحول، یہ حالات کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے رب کے حق مارے ہیں. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم. ہم نے محبوب کے حق مارے، اللہ نے ہمارے پیاروں سے ہمارے حق مروا ڈالے. اور آج غریب امیر، چکر، رولے، مسائل، معاملات، یہ سب کچھ کیوں ہیں؟ معاشرے کی اونچ نیچ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے محبوب کے حق کو دبایا ہے، اس لیے ہمارے حق دب رہے ہیں. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. کیوں؟ کہ ہم نے شریعت کو سامنے فاقے دے دے کے مارا ہے. محبوب کے حقوق کو ہم نے نظریں چرائی ہیں ان سے. کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے ایک کچے بیر پر. آج کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبوب کا حق مارا ہے. اور کتے جو ہیں امیر شہر کے، وہ دودھ پہ پل رہے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ حق غریب کا کیوں مرا ہے کہ غریب نے محبوب کی سنت کا حق مارا ہوا، اور امیر نے بھی حق مارا ہے. وہ آج چورے پہ، چھان بورے پہ، یہ موٹی ڈبر روٹی پہ، صرف اسی پہ کیوں ہے؟ ساری نعمتوں کے باوجود لقمہ پیٹ میں کیوں نہیں اتر رہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کے جو ہے لقمے کانٹے دار بنا دیتا ہوں. لوگوں، اللہ اور اس کے محبوب کے حق نہ ماریے.
آپ جو بھی ہیں معزز ہو جائیں گے، محترم ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، آئیے واپس لوٹ آئیے۔ پھر زمین بھی بولتی ہے، پھر فقر سے حکمران بھی کہہ سکتا ہے۔ بدلی اوپر سے گزر گئی تھی، دربار سے گزر گئی اور من کیا کہ تو یہاں برس جا۔ پھر کیا آواز دی تھی جب اللہ اور اس کے رسول کے حق دیے جاتے تھے؟ ایتھا الصحابہ، او بدلی جا جا، جہاں جا کے تیرا دل کرے برس۔ تو جہاں بھی برسے گی وہاں سے فصل کا خراج میری اسی کچہری میں اور اسی کورٹ میں اور میری اسی دربار میں آنا ہے۔ جب بندہ رب کے حق ادا کرے تو پھر اس کو یقین بھی ہوتا ہے، مان اور تران بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنی جنگوں کو چھوڑ کے، نام کی جنگ چھوڑ کے کام کریں۔ پیغمبر کی ذات بھی حسن میں لاسانی، اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ آپ کی ابدیت اور مقام عبودیت اور مقام بندگی وہ بھی لاسانی، اس کا جوڑ کوئی نہیں۔ آپ کی طریقت، آپ کی ادائیں، آپ کے طریقے، اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ جب مارکیٹ میں اس مقابلے کا اور سامان ہی نہیں، ادا ہی نہیں، تو پھر اپنے دلوں کو اوروں کی اداؤں پہ کیوں لبھاتے ہیں؟ محبوب کی اداؤں کو لے لیں، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی، اسی میں خیر خواہی ہے۔ ایک سوال آیا تھا کہ بارش میں جمع ہو سکتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی میں روایت، اس کو روٹین تو شاید نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے آپ نے ایک بار روٹی لگا دی تھی، روٹی ایک بار لگائی تندور میں امت کے مردوں کی آسانی کے لیے، اگر آپ نہ لگاتے تو آج مرد تندور پہ روٹیاں نہ لگا سکتا۔ آپ نے تو ایک ہی بار لگائی تھی، لیکن جواز مل گیا، لگا سکتے ہیں زیادہ بار بھی۔ بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، آپ نے بغیر کسی خوف کے، ڈر کے، مطر کے جمع کی جا سکتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو جواز ہے۔ اگر کوئی موقع ہے ٹھیک ہے، جو لوگ مسجد میں ہیں وہ پڑھ لیں گے، نہیں تو الا صلوا فی الرحال یہ کہہ دیا جائے گا کہ لوگوں نماز اپنے اپنے گھر میں پڑھ لیجئے۔ دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے گا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔